لے کر کے چلتے ہیں اور اس پروگرام کو ایک نئی فضا میں لے کر کے چلتے ہیں۔ وہ نئی فضا تقریر و خطابت کی۔ خطابت کے تعلق سے کسی نے کہا ہے کہ خطابت وقت میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وقت میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت معرکوں میں تیر ہے تلوار و خنجر ہے، خطابت ہی نے ایوبی کی فوجوں کو جگایا تھا، خطابت ہی نے ایوبی کی فوجوں کو جگایا تھا، صلیبی قوتوں کو جس نے جڑ سے مٹایا تھا۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، کہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ تو حضرات کسی میدان خطابت میں چلتے ہوئے میں اپنے مہمان خصوصی پیر طریقت عالی جناب حضرت قاری محمد اویس صاحب نقشبندی مجددی خلیفہ مجاز حضرت قاری منیر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصائح سے اس موضوع کو آغاز کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، صدق اللہ العظیم۔ کچھ کر نہ سکا کچھ ہو نہ سکا، کچھ کر نہ سکا کچھ ہو نہ سکا، پیارے رب کو پا نہ سکا، کچھ کر نہ سکا کچھ ہو نہ سکا، پیارے رب کو پا نہ سکا۔ سب سے بڑا میرا جرم یہ ہوا بے ادبیوں نے مجھ کو دور کیا۔ میرے عزیز و دوستو، حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہ کی دعوت پر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت سے میرا تعلق کافی پرانا رہا ہے، میرے پیر بھائی بھی ہیں، میرے والد محترم پیر و مرشد کے خلیفہ بھی ہیں۔ اب سے میں 2003 میں سنبھل کی سرزمین پر حاضر ہوا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک کوئی موقع نہیں ملا۔ آج اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ آج آپ اہل علم کے بیچ میں گناہ گار بیٹھا ہوا ہوں۔ میں کوئی تقریر و خطابت نہیں کر رہا ہوں، نہ کرنے آیا ہوں۔ مولانا کا حکم مجھے ملا، میں آپ کے درمیان اپنی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، انسان اس دنیا کے اندر آیا، کیوں آیا؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان اس دنیا کے اندر کیوں آیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے محض جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔
زمین، آسمان، ہوائیں، فضائیں، زمین سے انواع قسم کے میوے، سبزیاں، یہ کس کے لیے بنائی؟ یہ اس انسان کے لیے بنائی۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے بنایا۔ ہمارا جتنا مضبوط اللہ سے رشتہ جڑا ہوا ہوگا، جتنا پکا اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق ہوگا، جتنی مضبوط ہماری توحید ہوگی، ہماری صداقت ہوگی، اللہ رب العزت ہم کو اتنا ہی پیار کرے گا۔ انسان جتنا وحدہ لا شریک کے قریب جائے گا، اللہ رب العزت اس کے اتنا ہی قریب آئے گا۔ انسان اگر ایک قدم دور جائے گا، اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹنے والی ہے۔ اگر انسان ایک قدم اللہ رب العزت کے قریب آئے گا، یہ وہ ذات ہے جو 2 قدم چل کر تمہارے قریب آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے بندے پہل کرنی ہے۔ اے میرے عزیزو، آج ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد، جمع ہونے کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ ہمیں کوئی دکھلاوا یا کوئی ریاکاری ہم یہاں نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصد وحدہ لا شریک کی رضا ہے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دنیا راضی ہو نہ ہو، وحدہ لا شریک کو راضی کرنا ہے۔ یہ دنیا آج تمہیں اونچا اٹھاتی ہے، یہی دنیا کل تمہیں نیچا دکھاتی ہے۔ اس دنیا کا، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ زندگی تمہیں کس موڑ پر چھوڑ جائے۔ میرے عزیزو، وحدہ لا شریک سے محبت کر کے دیکھیے، اللہ رب العزت سے رشتہ جوڑ کے دیکھیے، اس سے سچی محبت کر کے دیکھیے، معلوم ہو جائے گا وفادار کون ہے اور بے وفائی کس میں ہے۔ اللہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ کو ہم نے دور کیا ہے، اللہ کبھی خود دور نہیں ہوا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، میں انسان کی جو رگ ہوتی اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں، میں انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں، بشرط کہ وہ مجھے دیکھے، اس کے دل کی آنکھیں کھل جائیں، اس کے دل کے اوراق کھل جائیں، اس کے دل کے پردے کھل جائیں، اس کے دل پہ جو زنگ لگا ہوا ہے وہ اس زنگ کو صاف کر لے۔ اللہ رب العزت کا نور، اللہ رب العزت کی تجلیات بندے کو نظر آتی ہے۔ افسانہ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت بتلا رہا ہوں۔ جب جب لوگوں نے اللہ سے تعلق جوڑا ہے، جب جب لوگوں نے اللہ سے محبت کی ہے، جب جب لوگوں نے اللہ سے رشتہ جوڑا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بلندی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اور جب جب بندے نے اللہ سے دوری اختیار کی ہے، اللہ سے بغاوت کی ہے، اللہ رب العزت سے دوری کا اعلان کیا ہے، اللہ رب العزت نے ذلت اس کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ آج میرے عزیزو، حالات اٹھا کر دیکھیں کہ یہ دنیا کس دور میں جی رہی ہے، یہ حالات کیا چل رہے ہیں، ہمیں کن حالات میں زندگی گزارنی ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر وحدہ لا شریک کا قرب حاصل کرنا نہیں چاہتے، وحدہ لا شریک سے دل لگانا نہیں چاہتے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز حقیقت نہیں پڑھتے، ہم روزہ تو رکھتے ہیں، روزہ حقیقت نہیں رکھتے۔ نماز حقیقت کیا ہے میرے عزیزو؟ نماز حقیقت وہ ہے کہ جس نماز میں اللہ رب العزت کا مشاہدہ ہو۔ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہ ہو سکے، یہ نہ ہو سکے، یہ نہ ہو سکے، یہ خیال رکھو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ کمال نہیں ہے، وہ ہر جگہ دیکھتا ہے، وہ تمہیں اچھا برا کرتا بھی دیکھتا ہے، وہ تمہیں 7 تانوں کے اندر بند بھی دیکھتا ہے، وہ تمہیں زمین کے اندر دفن ہو جاؤ تب بھی تمہاری شہرت سے واقف ہے۔ یہ کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ عبادت ایسی ہو، نماز ایسی ہو، اللہ رب العزت کی طرف ذہن لگ جائے، اللہ رب العزت کی یاد دل کے اندر بچ جائے۔ ہمارے حضرت پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک بندہ اللہ سے تعلق نہیں جوڑے گا، جب تک یہ بندہ اللہ رب العزت کے قریب نہیں جائے گا،
اس کی زندگی کے اندر نکھار نہیں آ سکتا، اس کی زندگی کے اندر خوشیاں نہیں آ سکتی۔ وہ مال کے اعتبار سے تو بہت خوش رہے گا، وہ مکان کے اعتبار سے تو بہت خوش ہے کہ وہ بہت بڑا مکان ملا ہوا ہے، وہ مال و دولت کے حساب سے تو بہت خوش ہے کہ پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، لیکن سکون اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھ لیجئے، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کل اس زمین کے نیچے جانا ہے۔ آج ہم نے کسی کی نماز جنازہ پڑھی ہے، کل ہماری بھی نماز جنازہ پڑھی جانی ہے۔ آج ہم نے کسی کو کاندھا دیا ہے، کل ہمیں بھی کوئی کاندھا دے کے قبرستان چھوڑ کے آ رہا ہوگا۔ یہی نہیں کہ ہم کسی کو چھوڑ کے آ گئے، آج ہم نے کسی کو کاندھا دیا ہے، کل ہمیں کوئی کاندھا دینے کے لیے آئے گا۔ آج ہم نے کسی کو غسل دیا ہے، کل ہمیں بھی غسل دیا جا رہا ہوگا۔ آج ہم نے کسی کو کفن پہنایا ہے، کل یہ کفن ہمیں بھی پہننا ہے۔ آج ہم نے کسی کو خاک سپرد کیا ہے، کل ہمیں بھی خاک سپرد ہونا ہے۔ تو میرے عزیزو خود سوچ لو کس چیز کا ہمیں غرور کرنا ہے، کس چیز کا ہمیں تکبر کرنا ہے۔ ساری چیزیں چھوڑ دو، سارے مقصد چھوڑ دو، اللہ رب العزت کو اپنا مقصد بنا لو، اللہ رب العزت کی ذات کو اپنا مقصد بنا لو، اللہ رب العزت کی محبت کو اپنا مقصد بنا لو۔ دنیا مانگو نہ رب، آخرت مانگو، دنیا مانگو نہ رب، آخرت مانگو، دونوں جہاں کے بدلے مانگو، تجھ کو مانگو، تجھ سے مانگو، تجھ سے تیرا درد میں مانگو۔ اللہ نہ دنیا مانگتا ہوں نہ آخرت مانگتا ہوں، نہ دنیا کی چاہت ہے نہ آخرت کے اندر جنت کی چاہت ہے، صرف چاہت اگر ہے تو تیری ہے۔ تجھ کو مانگو، تجھ سے تیرا درد میں مانگو۔ اللہ جب تو مل جائے گا، اللہ جب تیری رضا مل جائے گی، تیری محبت مل جائے گی، تیرا پیار مل جائے گا، کیا جنت ہے کیا دوزخ ہے، ساری چیزیں مل جائیں گی، ساری چیزیں چھٹکارا پا جائے گا۔ کب؟ جب اللہ مل جائے گا، جب اللہ سے محبت جڑ جائے گی، جب اللہ سے رشتہ جڑ جائے گا، جب اللہ سے سچا تعلق جڑ جائے گا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اہل دل کی صحبت اختیار کر کے، اہل اللہوں کی صحبت اختیار کر کے، اہل اللہوں سے اپنا رشتہ جوڑ کے۔ میں نے آخر ایک آیت پڑھی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ تم اپنے نفس کو ان لوگوں کی طرف متوجہ رکھو جو اللہ رب العزت کے سچے بندے ہیں، اور اپنی نگاہیں ان سے مت ہٹاؤ، اپنی نگاہیں ان کے اوپر سے مت ہٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں۔ تم ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو، یہ بدنام نہیں ہوتے، یہ تمہیں بدنام کر کے چلے جاتے ہیں۔ کہ اپنے نفس کو اللہ والوں کی طرف متوجہ رکھو، اللہ کے نیک بندوں کی طرف متوجہ رکھو، ان سے اپنا دل لگا کے رکھو، ان سے سچی محبت حاصل کرو، ان سے سچی رضا حاصل کرو، ان سے سچی محبت حاصل کر کے اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرو۔ ہمارے اکابرین نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، تمہیں جتنا سچی محبت اپنے شیخ سے ہوگی، اپنے پیر سے ہوگی، اتنا ہی تمہارا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط ہوگا۔ کیونکہ شیخ ایک ایسا راستہ ہے، جس طریقے سے ہمیں چھت پہ جانا ہے، ایک زینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دلی ممبئی جانا ہے، ایک گاڑی کی، ایک ٹرین کی ضرورت ہے۔ ہمیں سعودی عرب، دبئی، کویت، ایران، توران اگر جانا ہے، ایک سیارے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت کا دربار وہ ہے، نہ کوئی کار جاتی ہے، نہ ٹرین جاتی ہے، نہ کوئی سیارہ جاتا ہے۔ وہاں کیا جاتا ہے؟ وہاں انسان کا تقویٰ جاتا ہے، وہاں انسان کی محنت جاتی ہے، وہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت کا قرب ہے۔ یہ قرب اہل دل، اہل حال سے ملتا ہے، اہل اللہوں سے ملتا ہے، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے سے ملتا ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے ملتا ہے، ان کے ساتھ چلنے سے ملتا ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ملتا ہے۔ ہمارے حضرت پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ 14 سال مسلسل اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی، 14 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، پیر نے جیسا کہا ویسا کیا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے ان کو خلافت سے نوازا اور حکم دیا کہ بیٹا تم بجنور چلے جاؤ، تمہاری ضرورت کشمیر میں نہیں ہے، تمہاری ضرورت اہل بجنور میں ہے۔
اپنے شیخ کے حکم سے بجنور آ گئے. اللہ نے کام لیا، خوب کام لیا. 5 جلدیں درد نقشبندیہ فیض رحمانی لکھی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کا رشتہ اپنے شیخ سے سچا جڑ جاتا ہے نا میرے عزیزو، تو اللہ رب العزت کی محبت آنے لگتی ہے. اور جب شیخ کی محبت دل میں سما گئی، سمجھ لو کہ اللہ کی محبت دل میں آ گئی. کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کے اور اللہ کے درمیان 70,000 پردے ہیں. 70,000 پردے، اور ایک پردے سے دوسرے پردے تک جانے کے لیے 1000 سال چاہیے. میرے عزیزو، ہم سب یہاں اہل علم بیٹھے ہیں، سمجھدار بیٹھے ہیں، عاقل اور بالغ بیٹھے ہیں. بتاؤ 70,000 سال عمر کس کی ہے؟ کسی کی ہے؟ یہ کسی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیسے پہنچیں گے؟ اللہ رب العزت کے ان دیوانوں کے ذریعے سے. کیونکہ مومن جو بندہ ہوتا ہے، یہ ان سارے راستوں سے گزر کر آتا ہے، ان سارے راستوں کو پار کر کے آتا ہے. مرشد جو ہے اپنے مرید کو جام حقیقی پلاتا ہے، جام معرفت پلاتا ہے. اگر انسان سچی محبت کر لے، سچا عشق جوڑ لے کہ مجھے اپنے اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، میں نے اس لیے اس کا دامن پکڑا ہے، بہت جلدی قرب خدا بندی مل جاتا ہے، عشق خدا بندی مل جاتا ہے، عشق حقیقی مل جاتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو. کیا آپ کو بچپن میں ہی نبوت کا اعلان کر دیا؟ آپ نے 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، لیکن ظالم کافر پھر بھی آپ کی نبوت پہ شک کرتے رہے، آپ کو جھٹلاتے رہے. قرآن کو جھٹلا دیا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ تو خدا تو ہمارا ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. یہ کون نبی ہے؟ یہ کون سے اللہ کی بات کرتا ہے؟ یہ کون سے دین کی بات کرتا ہے؟ ساری باتیں ٹھیک ہیں، ایک اللہ کا ہونا ٹھیک نہیں ہے. میرے نبی کو ٹھکرا دیا. میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میرے اور آپ کی مجال کیا ہے؟ میرے نبی کو پتھر مارے طائف پہ، اگر مجھے کنکریاں پڑ جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے نبی کو گالیاں دی گئی، اگر ہمیں کوئی غلط کہہ دے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پیار سے سن کے چپچاپ ہو کے واپس آ جائیے. یہ اللہ کے دیوانوں کی بات ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کی بات ہوتی ہے، یہ اہل دل اہل حال کی بات ہوتی ہے کہ لوگ انہیں برا کہتے ہیں، یہ زبان کو خاموش کر کے دعا ہو دیتے ہوئے نکل جاتے ہیں. لوگ انہیں پاگل اور دیوانے کہتے ہیں، لیکن یہ چپ چاپ خاموشی سے نکل جاتے ہیں. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایسے عاشق گزرے، ایسے دیوانے تھے، ایسے مستانے تھے کہ اللہ کی یاد میں پاگل اور دیوانے رہتے تھے. اللہ کی یاد میں ہر وقت روتے تھے، تڑپتے تھے. اگر کوئی ان کے سامنے اللہ کا نام لے دیتا تھا، اللہ، وہ اپنی جیب کے اندر مٹھائی رکھتے تھے، اپنی جیب سے مٹھائی نکال کر اس کے منہ میں ڈالتے تھے کہ تو نے میرے یار کا نام لیا ہے، تو نے میرے محبوب کا نام لیا ہے. اور لوگ ان کو پاگل اور دیوانہ کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، لوگ ان کے پتھر مارتے تھے. لیکن جہاں پتھر لگتا تھا ان کے پیر سے خون نکلتا تھا، لہو نکلتا تھا، اس لہو سے زمین پر لفظ اللہ لکھا جاتا تھا، لفظ اللہ لکھا جاتا تھا. یہ کیا تھا؟ یہ عشق محبت کی پہچان تھی کہ اللہ رب العزت سے ایسا عشق تھا، ایسی محبت تھی، ایسا پیار تھا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ ہر چیز کو چھوڑ چکے تھے، ہر چیز کو الوداع کہہ چکے تھے، ہر چیز کو فنا کر چکے تھے، وحدہ لا شریک کی طرف متوجہ ہو چکے تھے کہ اللہ یہ دل تیرے لیے خالی کر دیا، اللہ اس دل میں تو آ جا، اس دل میں تو بس جا. مجھے دنیا نہیں بسانی ہے، دنیا کی غرض نہیں ہے، مجھے دنیا سے پیار نہیں ہے، مجھے مال و دولت سے پیار نہیں ہے، مجھے کسی چیز سے محبت نہیں ہے. محبت رب اگر ہے تو تجھ سے ہے، پیار اگر ہے تو تجھ سے ہے. رب کریم تو اگر میرے دل کے اندر سما جائے گا، رب کریم اگر تو میرے دل کے اندر آ جائے گا، میری دنیا سنور جائے گی، میری آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ نہ جنت چاہتا ہوں، نہ دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں، نہ جنت کی نعمتیں چاہتا ہوں، رب کریم ان سب چیز سے بڑھ کر تجھے چاہتا ہوں. یہ اللہ کے دیوانے اور عاشق ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے بتایا، قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نفس کو اللہ کے دیوانوں کی طرف متوجہ رکھو، ان کی طرف سے اپنی نگاہیں مت ہٹاؤ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے
بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی ہیں، یہ ایسے نہیں ہو جاتا، یہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ جب کسی کی نظر کسی پہ پڑ جاتی ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس سے پیار ہو جاتا ہے، اور انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے۔ بھائی دنیا میں انسان کو کوئی مکان اچھا لگا، کوئی دکان اچھی لگی، کوئی گاڑی اچھی لگی، کسی کاروبار پر من آ گیا کہ مجھے یہ کاروبار کرنا ہے اور کرنا ہے، اپنے یار دوست سے قرض لے گا، ملنے والوں سے کہے گا، رشتہ داروں سے کہے گا بھائی مجھے تھوڑا قرض دے دو، مجھے یہ کام کرنا ہے، میرے دل کو بھا رہا ہے۔ کب کرتا ہے؟ جو کوئی چیز دل کو لگ جاتی ہے، جب کسی چیز کی محبت دل کے اندر بس جاتی ہے، وہ کام کرتا ہے اور ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ مومن اللہ رب العزت کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف محبت کے قدم بڑھاتا ہے اور سوچ رہتا ہے کہ مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ سے سچی محبت حاصل کرنی ہے، میرے عزیزو وہ اللہ اتنا بے وفا نہیں ہے، وہ اللہ وفادار ہے، وہ اپنے بندے کی فریاد سنتا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں جو تم مجھ سے مانگتے ہو۔ میرے عزیزو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا نہیں کر رہے، ہم اپنی زندگی کے اندر تقوی اختیار نہیں کر رہے، ہم اپنی زندگی کے اندر وحدہ لا شریک کا قرب حاصل نہیں کر رہے۔ میرے عزیزو اپنی زندگی کے اندر قرب حاصل کرو، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرو، عشق الہی اپنے دل کے اندر پیدا کرو، ایسا عشق پیدا کرو، ایسا عشق پیدا کرو اللہ رب العزت کے بغیر چین اور سکون نہ ملے، قرار نہ آئے۔ میرے عزیزو ایک مرتبہ کی بات ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک مشورہ ہو رہا تھا، تمام صحابہ کرام جمع تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور دیگر صحابہ اکرام کوئی مشورہ کر رہے تھے، کوئی میٹنگ تھی، خاص صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میٹنگ میں سے، اس مشورے میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام سوچتے ہیں کہ شاید پیشاب کے لیے گئے ہوں گے، وضو بنانے گئے ہوں گے، کوئی اور تقاضا ہوگا۔ کافی دیر ہو جاتی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشورے میں نہیں آتے۔ جب کافی دیر ہو جاتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بگڑی ہوئی ہے اور سینے کے اندر سے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آ رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے خلیفہ اول تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ چلو میں تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں، تمہیں کسی حکیم کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ اے عمر میری بیماری کا علاج نہ کسی حکیم کے پاس ہے، نہ کسی وید کے پاس ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، کہ تمہاری بیماری کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو الوداع کہہ کر گئے ہیں، میرے سینے میں ایک عشق کی آگ دھڑکتی ہے، مجھ سے وہ آگ برداشت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ میرے سینے کے اندر بھڑکتی ہے، مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمر میرا حال نہ پوچھو، میرا حال نہ پوچھو۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ صدیق اکبر یہ تو بتاؤ تمہارے حجرے کی چھت کالی کیوں ہو رہی ہے؟ یہاں تو کھانا بھی نہیں بنتا۔ کہا کہ عمر جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی محبت کا ایک عشق کی آگ میرے سینے کے اندر بھڑکتی ہے، اور جب وہ بھڑکتی ہے اس کے شعلے میری چھت پہ چلے جاتے ہیں، جس سے میرے حجرے کی چھت کالی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سونگھا تو ان کے منہ کے اندر سے گوشت کے بنے ہوئے کی خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے جسم کو بھون کر اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا تھا۔ ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسا عشق ہونا چاہیے۔ کرنے والے آج بھی کرتے ہیں۔ آپ تو کہیں گے یہ صحابہ کی بات ہے۔ حضرت بائیجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کون ان سے واقف نہیں ہے؟ اس سلسلے کے اندر پہلے ولی آئے ہیں۔ پہلے ولی حضرت بائیجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یاد رکھ لیجیے ان سے پہلے تابعین کا دور تھا، صحابہ کا دور تھا۔
پہلے ولی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ رب العزت سے ایسا عشق ہوا، ایسا قرب ہوا کہ لوگوں نے ان کو 70 مرتبہ شہر سے باہر نکال دیا۔ شہر میں کوئی مصیبت، کوئی آفت آتی تھی، شہر والے جاتے تھے جنگل کے اندر، حضرت کو راضی کر کے لاتے تھے، حضرت آ جاتے تھے، حضرت لوگوں کو نصیحت کر دیتے تھے، لوگ پھر دیش باہر نکال دیتے تھے۔ 70 مرتبہ اس طریقہ کیا، لیکن اس اللہ کے بندے نے کبھی بھی ان لوگوں کو بد دعا نہیں دی۔ تو آپ کے واقعے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے، مراقبے کی حالت میں تھے، اللہ رب العزت سے دل لگا ہوا تھا، شیر کی محبت دل کے اندر جوش مار رہی تھی۔ تو کیا آواز آتی ہے، اے بایزید جا، ہم نے تیرے لیے جنت کو لبھا کر دیا، تو جتنی چاہے جنت لے لے۔ تو بایزید بستامی کیا کہتے ہیں، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، کچھ لوگ عبادت کرتے کرتے تجھ تک بڑھے، تو نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا، وہ جنت کو لے کر خوش ہو گئے۔ اے میرے آقا میں پناہ چاہتا ہوں، مجھے جنت نہیں چاہیے۔ پھر آواز آتی ہے، جا، ہم نے تیرے اوپر جہنم حرام کر دی۔ اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، کچھ لوگ عبادت کرتے کرتے تجھ تک بڑھے، وہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہے اور تو نے ان کو جہنم سے بچا دیا، وہ اس چیز سے بچ کر خوش ہو گئے۔ اے میرے آقا مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ بتاؤ میرے عزیزو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کرتے نہیں کرتے، اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم دعا کرتے نہیں کرتے؟ دن میں تو ایک بار کرتے ہوں گے، اگر ہر نماز میں بھی نہیں کرتے، اے اللہ تو ہمیں جنت میں جگہ دے دینا، قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالات کو آسان کر دینا، قبر کے منزل کو آسان کر دینا، جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ لیکن وہ بندہ کیا کہتا ہے، مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جہنم کی بھی پرواہ نہیں۔ پھر آواز آتی ہے، اے بایزید ہم نے تجھ کو ہواؤں میں اڑنا سکھا دیا۔ تو بایزید بستامی کیا کہتے ہیں، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، جب ہوا چلتی ہے اور ہوا کا جھونکا آتا ہے تو ہوا میں تو گرد و غبار اڑتا ہے، بایزید کا اس سے کیا تعلق ہے، مجھے ہوا میں اڑنا بھی نہیں چاہیے۔ پھر آواز آتی ہے، جا، ہم نے تجھ کو سمندر پہ چلنا سکھا دیا۔ اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، سمندروں پر تہرنے کا کام تو مچھلی اور مینڈک کا ہے، بایزید کا اس سے کیا کام ہے، مجھے سمندر پہ تہرنا نہیں چاہیے۔ پھر آواز آتی ہے، ہم نے تجھ کو روشن ضمیر بنا دیا۔ اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، کچھ لوگ عبادت کرتے کرتے تجھ تک بڑھے، تو نے ان سے روشن ضمیر کا وعدہ کر لیا، وہ روشن ضمیر لے کر خوش ہو گئے۔ اے میرا آقا میں پناہ چاہتا ہوں، مجھے روشن ضمیر نہیں چاہیے۔ پھر آواز آتی ہے، تو چاہتا کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ اسی طریقے سے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ان کو 22 انعامات دینے چاہے، لیکن انہوں نے 22 کے 22 کو ٹھکرا دیا اور سب کو منع کر دیا۔ پھر آواز آتی ہے، تو چاہتا کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ جنت تو نہیں چاہتا، جہنم سے پناہ تو نہیں چاہتا، ہواؤں میں اڑنا نہیں چاہتا، سمندروں پہ چلنا نہیں چاہتا، تو چاہتا کیا ہے، روشن ضمیر ہی نہیں چاہتا، تیرا مقصد کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے دیوانہ، وہ کیا کہتا ہے مستانہ، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، میں تجھ کو چاہتا ہوں، کچھ اور نہیں چاہتا۔ تو آواز آتی ہے، اے بایزید بستامی جتنی چیزیں ہم نے تجھ کو گنوائی ہیں، اگر تو ان میں سے ایک بھی پسند کر لیتا، ہم تجھ کو اپنے تک نہیں آنے دیتے، وہیں الجھا کے رکھ دیتے۔ تو نے ہر چیز کو ٹھکرایا، تو ہم تک آیا، جا، ہم نے ہر چیز تیری غلام بنا دی۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جب اللہ سے شدید محبت ہو جاتی ہے، اللہ سے سچی محبت ہو جاتی ہے، سچا عشق ہو جاتا ہے، میرے عزیزوں مال و دولت فیکا پڑ جاتے ہیں، حسن یوسف فیکا پڑ جاتا ہے، حسن یوسف بھی پھیکا پڑ جاتا ہے جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت ایسی نہیں ہے، ایک بار دل لگا کے دیکھو، اس سے محبت کر کے دیکھو، اس کی رضا حاصل کر کے دیکھو، اپنے دل کے اندر ایک نئی دنیا دیکھو گے، اپنی زندگی میں ایک نئی بہار دیکھو گے۔ ان مجلسوں کا مقصد، ان محفلوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے دل کے زنگ کو چھٹائیں، اللہ رب العزت کی محبت حاصل کریں، معرفت الہی حاصل کریں، عشق الہی حاصل کریں، دنیا سے ہمارا دل ہٹ جائے، اللہ کی طرف ہمارا دل لگ جائے۔ میرے عزیزو یاد رکھ لیجئے،
اس راہ سلوک کے اندر بھی کچھ راستے ہیں۔ تصور شیخ، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقا۔ یاد رکھ لیجئے، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقا، یہ 4 راہ ہیں۔ ان کے بغیر انسان کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، ولی نہیں بن سکتا۔ نیک تو بن جائے گا لیکن ولی نہیں بن سکتا۔ تصور شیخ کیا ہے؟ جب انسان اپنے شیخ سے رابطہ قائم کرتا ہے، رابطہ جوڑتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ بیعت ہوتا ہے، تو شیخ اس کو کہتا ہے ہمارے نقشبند سلسلے کے اندر کہ اپنے دل کو اپنے شیخ کے دل سے لگا کے رکھو، کہ میرے شیخ کے دل سے میرے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہے، گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے، دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کہ اپنے دل کو اپنے شیخ کی طرف متوجہ رکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے شیخ کا خیال رکھو، دل اللہ کی طرف رکھو۔ خیال اپنے شیخ کی طرف رکھو، دل اللہ کی طرف رکھو، کہ دل میرا اللہ اللہ کہہ رہا ہے، کہ میرے شیخ کے دل سے میرے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ ذکر قلبی ہے، اور ذکر قلبی ایک ایسا ذکر ہے جس کو یہ ذکر مل جاتا ہے میرے عزیزو، اس کی نہ رات اچھی نہ دن اچھا، اس کے لیے تو اللہ اللہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ سوتے ہیں بستر پہ، دل ان کا پرواز کرتا ہے عرش اعظم پر۔ وہ رہتے ہیں دنیا میں، روح پرواز کرتی ہے ان کے عرش اعظم پر۔ وہ رہتے ہیں اس دنیا میں، دل ان کا سیر کرتا ہے پوری دنیا کے۔ یہی اولیاء اکرام ہیں، یہی بزرگان دین ہیں کہ جن سے زمین اور آسمان قائم ہے۔ یہی اہل اللہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اگر وہ قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو واپس نہیں کرے گا بلکہ پورا کر دے گا۔ اللہ منع نہیں کرے گا بلکہ جو وہ اللہ سے کہیں گے اللہ پورا کر دے گا۔ یہ تصور شیخ میرے عزیزو، جب بندہ شروع میں اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، چند دنوں کا دستور ہے تصور شیخ، جس طریقے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، اس کو بھاری غذائیں نہیں کھلا سکتے۔ کھلا سکتے ہیں؟ نہیں کھلا سکتے۔ اسی طریقے سے تصوف کا معاملہ ہے، اگر ہم ڈائریکٹ اس کو اللہ سے جوڑ دیں گے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ سہل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں سہ پائے، جب طور پہ موسیٰ نے عرض نہیں کہا، عرش سے آئی فوراً ندا، موسیٰ بے ہوش نہ ہو جانا، ہم چند پردے ہٹانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے کوہ طور پہ، واقعہ مشہور ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی تجلیات آسانی سے نہیں ملتی۔ لائٹ ہمارے گھروں کے اندر لگی ہوئی ہے، لائٹ گھر سے نہیں آتی، جو ہمارے گھروں کے باہر ٹرانسفارمر رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے سپلائی ہو کے ہمارے گھر آتی ہے، اور وہاں سپلائی ہو رہی ہے پیچھے سے۔ اصل جہاں لائٹ بن رہی ہے وہاں سے ہی کنیکشن کرتے، ساری لائٹیں پنکھے سب خراب ہو جائیں گے، پھک جائیں گے۔ یہی معاملہ راہ سلوک کا ہے۔ اگر انسان سوچے کہ میں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاؤں گا، شیطان اتنا حرام زیادہ ہے کہ وہ ہمیں کہیں بھی مبتلا کر دے گا، کہیں بھی پٹک کے مار دے گا، ایسی ایسی چیزیں تمہیں دکھلائے گا خواب میں، مراقبے میں، کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے اور کہو گے مجھے تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، مجھے تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ بغیر شیخ کے انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھ لیجئے شیخ ایک ماں ہے، ایک زینہ ہے، ایک گاڑی ہے، ایک سواری ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ جب شیخ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا مرید سچا ہو گیا میری محبت میں، تو شیخ اپنی توجہات ڈالتا ہے اور اس کو فنا فی الرسول میں پہنچا دیتا ہے۔ فنا فی الرسول میں پہنچ کر شیخ کا خیال ختم، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رہتا ہے انسان۔ جب وہ مراقب ہو کے بیٹھے گا شیخ کا خیال نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ذہن متوجہ ہو جائے گا، اس کا دل متوجہ ہو جائے گا۔ وہاں کچھ اسباق ہیں، کچھ محنتیں ہیں۔ جب انسان وہ مراقبے طے کر لیتا ہے، وہ محنتیں کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہات اصل سے اس کو فنا فی اللہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، فنا فی اللہ میں پہنچنے کے بعد بھی ابھی کمی اس کے اندر ہے، مکمل نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، یاد رکھ لیجیے مکمل نہیں ہوا۔ اب اللہ کی محبت دھیرے دھیرے اس کے اندر بھرنی شروع ہوئی۔ جو اس نے شیخ کے ذریعے محبت حاصل کی تھی نا، وہ نکل کر اب حقیقی اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر آنا شروع ہوئی ہے۔ شیخ کے ذریعے جو محبت ملی تھی وہ شیخ کے ذریعے ملی تھی، اب اس کو محبت وہ ملے گی جس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے
بندے کے دل پہ وہ کلام اتارتے ہیں، نہ کتابوں میں پڑھے نہ کانوں میں سنے، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے دل پہ کچھ علم لدنی و معرفت کا کلام کھلنا شروع ہوتا ہے۔ انسان محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے۔ اب یہاں محنت دیکھی جاتی ہے کتنی محنت کر رہا ہے۔ جب انسان اس میں محنت کرے گا، سچی محنت کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کو مقام بقا نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، بقا میں پہنچ کے بھی کئی راستے ہیں، کئی راہ ہیں۔ انسان جیسی محبت کرتا ہے ویسا مقام ملتا ہے۔ ڈائریکٹ ویسی نہیں کہ انسان کہہ دے کہ میں اللہ کا دیوانہ ہوں، میں ولی اللہ ہوں، میں اہل اللہ ہوں۔ ایسا کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ دعویٰ کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ کر دو گے لوگوں کو۔ اس لیے کسی کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح فرض ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت رکھے۔ اور انسان کبھی بھی ولی بن جائے، کتنا بڑا اللہ والا بن جائے، کبھی یہ نہ سمجھے میں مکمل ہو گیا۔ مکمل نہیں ہوتا، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں پیر بن گیا، میں مکمل ہو گیا، سمجھے کہ وہ نہیں، شیطان بول رہا ہے، شیطان بلوا رہا ہے اس سے کہ تو مکمل ہو گیا، اب سارے معاملات، ساری تسبیحات چھوڑ دے، اب آنکھیں بند کر کے خانقاہ بیٹھ جا، لوگ آئیں گے۔ ایسا نہیں میرے عزیزو، معمولات کی پابندی ہے، مراقبے کی پابندی ہے، ذکر و اذکار کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہے، لیکن جو معمولات ہیں ان کی پابندی کریں گے، جتنا ہم پابندی سے کریں گے، اللہ رب العزت کی محبت اتنی ہمارے دل کے اندر سما جائے گی، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی سچی محبت سے نواز دے گا۔ پھر انسان وہاں ہوتا ہے، بندے نے کہا اللہ سے، اللہ یہ کام کر دے، اللہ نے کر دیا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اے میرے عزیزو، جب انسان سچا اتر جاتا ہے اللہ رب العزت کی محبت میں، اللہ رب العزت اپنے بندے سے معلوم کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بندے بتا دے تیری رضا کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے، میں طلبگار ہوں، تیری چاہت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، تو کوئی اپنی زبان سے نکال تو صحیح، تو اپنی زبان سے کچھ نکال تو صحیح، میں پورا کروں۔ میرے عزیزو ایسے بن جاؤ، جب ہم ایسے بن جائیں گے، جب ہم ایسے بن جائیں گے، اللہ رب العزت کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے گا، اللہ رب العزت کا عشق ہمیں نصیب ہو جائے گا، وحدہ لا شریک کی محبت ہمارے دل کے اندر سما جائے گی، عشق خدا بندی ہمارے دل پہ اندر کھلنے لگیں گے، اور وہ جو ہے نا 70,000 پردے سارے ختم ہو جائیں گے، سارے دور ہو جائیں گے۔ جب تم مراقب ہو کے بیٹھو گے، تم مراقبہ نہیں کرو گے، وحدہ لا شریک کا دیدار کرو گے۔ جب تم نماز پڑھو گے، نماز نہیں پڑھو گے، نماز حقیقی پڑھو گے۔ جب تم روزہ رکھو گے، روزے میں وہ لذت ہوگی، اللہ یہ روزہ 12 گھنٹے کا نہیں 24 گھنٹے کا ہونا چاہیے تھا، رمضان 1 مہینے کا نہیں 1 سال کا ہونا چاہیے تھا۔ وہ لطف آتا ہے، وہ مزہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت سے محبت پیدا کر کے دیکھو، اپنے دل کی دنیا بدل کے دیکھو، معلوم ہو جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، اسی طریقے سے ان کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نئے تھے اور کچھ پرانے تھے۔ وہ اپنے مریدین کو نصیحت کر رہے تھے کہ اگر انسان چاہے ایک تنکے سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، ایک تنکے سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت نے ایک تنکا اٹھایا نیچے سے اور بتایا اگر انسان چاہے تو اس تنکے سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اور اٹھا کے کہہ کے منہ پھینک دیا۔ اس میں ایک آدمی بیٹھا تھا، ایک شخص بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو لگ جاتی ہے تو وہ کر کے چھوڑتا ہے، انہی میں سے ایک شخص تھا، اس نے وہ تنکا اٹھا لیا۔ اب جہاں بھی نماز پڑھتا ہے، نماز کا مراقبہ میں بیٹھتا ہے، اس تنکے کو سامنے رکھتا ہے اور اسے اپنا مرشد مان کے اس کا مراقبہ کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ کئی دن تک کرتا رہا، 1 مہینہ 2 مہینے گزر گئے۔ ایک دن کی بات ہے، وہ سفر کر رہا تھا دریا کے کنارے، نماز کا وقت ہوا اور اس کا معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد اس کو مراقبہ ضرور کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اس نے نماز پڑھی، جیب میں سے تنکے کو نکالا، اپنے سامنے رکھا، آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ اب ہوا کیا کہ ہوا کا جھونکا آیا، اس کا مصلی بھی اڑ گیا، وہ تنکا اڑ کر دریا میں چلا گیا۔ اب وہ حیران اور پریشان کہ دریا میں کیسے نکالوں؟ اس نے نہ آؤں دیکھا نہ تاؤں دیکھا، دریا کے اندر غوطہ لگا دیا اور اس تنکے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ کافی دور چلنے کے بعد اس نے وہ تنکا پکڑا اور منہ میں بھرا اور دوسری طرف نکل گیا۔ نکلنے کے بعد اس نے تنکا اپنے منہ سے نکالا، صاف کیا، اپنی جیب کے اندر رکھا، تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک دربار لگا ہوا ہے،
کوئی پنڈال لگا ہوا ہے، کچھ لوگ وہاں نظر آ رہے ہیں، اور وہ لوگ عام طریقے کے لوگ نہیں ہیں، وہ الگ طریقے کے لوگ ہیں۔ خوبصورتی ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے، نور ان کے چہروں سے ٹپک رہا ہے، لباس ان کا سنت کے مطابق لگ رہا ہے کہ چلو دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ چلا جاتا ہے، اس دربار کے اندر جب وہ داخل ہوتا ہے تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے، اے تم یہاں کیا کرنے آئے، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ دوسرا کہتا ہے، یہ خود نہیں آیا، یہ کسی کے ذریعے آیا ہے۔ تیسرا کیا کہتا ہے، اس کو بیٹھنے دو، یہ ہماری صف میں شامل ہے۔ وہ پوچھتا ہے، جی مجھے بتائیے ماجرا کیا ہے، یہ شامیانہ کیوں لگا ہوا ہے، آپ لوگ کون ہیں؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، ان میں سے ایک شخص کیا کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہا کہ اس دنیا کے اندر جو 40 ابدال ہوتے ہیں، 4 قطب ہوتے ہیں، ایک غوث ہوتا ہے، 300 ولی اللہ ہوتے ہیں، 40 ابدال میں سے آج ایک ابدال اللہ کی طرف رخصت ہو گئے، ان کا انتخاب کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور وہ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کریں گے۔ لفظ پر غور کر لیجیے، بات پر غور کر لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور وہ ان لوگوں میں سے کسی کو منتخب کرنا ہے کہ ابدال کس کو بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک دربار لگایا گیا، کہا کہ وہ جو شخص پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کو اٹھاؤ اور یہ تاج اس کے سر پہ لے جا کر رکھ دو۔ یہ کون شخص تھا؟ یہ وہ شخص تھا جو ایک تنکا کے ذریعے دریا پار کر کے پرلی طرف پہنچا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک ولی کی نصیحت سے اور ایک تنکے کے ذریعے زمانے کا ابدال بنا دیا۔ اللہ رب العزت کے یہاں کمی نہیں ہے، ہمارا دل صحیح ہونا چاہیے، ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اس نے پوچھا، یہ تو بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ مدینۃ الاولیاء ہے اور یہ ملک شام ہے۔ یہ اولیاءوں کا مدینہ ہے اور یہ ملک شام ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر انسان چاہے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان نے ایسے ایسے کام کر کے دکھائے ہیں کہ یہ اپنی پہ آ جائے سارے کام کر سکتا ہے، لیکن کرنا نہیں چاہتا۔ ارے میں یہ کہتا ہوں، تم اپنے رب سے 10 منٹ دل لگا کے بیٹھو، تم اپنے رب سے روزانہ 10 منٹ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھو، اپنے اللہ سے دل لگا کے بیٹھو۔ اللہ میں دن بھر کام میں رہا، رات میں نے سونے میں گزار دی، دن بھر کام میں گزار دیا، اللہ یہ میں نے خالی وقت 10 منٹ نکالے ہیں، اللہ میں تیری طرف متوجہ ہو کے بیٹھ رہا ہوں، تیری طرف متوجہ ہو کے بیٹھ رہا ہوں۔ میرے عزیزو یاد رکھ لیجئے، یہ جب ہی ہوگا جب ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے جڑ جائے گا، جب ہمارا تعلق ہمارا اللہ سے ہونے لگے گا، جب ہم کسی اہل دل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے۔ اس کے بغیر انسان نہیں بیٹھ سکتا، کہ کچھ محنت مرید کرتا ہے، کچھ شیخ کرتا ہے۔ جب دونوں محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت راستہ آسان کر دیتا ہے، سارے دروازے سارے پردے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو اپنی زندگی کو انمول زندگی بنائیے، اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے لیے وقف کر دیے۔ حالات کیسے بھی ہوں اللہ رب العزت کا دامن نہ چھوٹے۔ ہم ہزار کافروں کے بیچ میں کیوں نہ ہو، ہمیں اپنی داڑھی کو سنبھالنا ہے۔ ہزار کافروں کے بیچ میں کیوں نہ ہو، ہمیں اپنی ٹوپی اور پگڑی کو سنبھالنا ہے۔ ہمیں اپنا لباس نہیں بدلنا، ہمیں بتانا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایک اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اے میرے عزیزو، اگر ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے جڑ گیا، ہمارا رشتہ ہمارے اللہ سے جڑ گیا، تو اللہ رب العزت وہ کلام، وہ معرفت دل پہ اتارے گا کہ آپ بیان کریں گے، لوگ سنیں گے، حیران رہیں گے کہ یہ کلام کون سا کلام ہے جس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہوتا ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندے کے دل میں اتارتا ہے۔ یہ وہ کلام نہیں جو مدارس کے اندر پڑھایا گیا، یہ وہ کلام نہیں جو اسکولوں کے اندر پڑھایا گیا، یہ وہ کلام نہیں جو کالجوں کے اندر پڑھایا گیا، یہ وہ کلام نہیں جو یونیورسٹیوں کے اندر پڑھایا گیا۔ یہ وہ کلام ہے کہ جو ایک دیوانے نے ایک شیخ کے قدموں میں رہ کر حاصل کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس قدموں کی برکت سے اس کو مقام عطا کیا ہے کہ میں تجھ کو زمانے کا ابدال بنا دوں، زمانے کا غوث بنا دوں، قطب بنا دوں، ولی بنا دوں، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ آپ کی بستی کے معاذ المومن صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ کبھی حضرت سے میرا زیادہ گفتگو نہیں ہوئی، کئی بار مصافحہ ہوا، کئی بار بات چیت ہوئی، لیکن کبھی
بیٹھ کر اطمینان سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی. کبھی پروگرام میں ان کا بھی پروگرام رہا، میرا بھی رہا، اتفاق سے میں باہر رہا، وہ آ گئے، میں گھر پہنچا تو ان سے ملاقات ہو گئی. ایسا رہا، کبھی میری گفتگو نہیں رہی. آپ حضرات دیکھتے ہوں گے ان کے جانے کے بعد یہ سنبھل کیسا خالی خالی ہو گیا ہوگا. کتنے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تھے وہ، کتنے لوگ ان سے تعلق رکھتے تھے، اور جب وہ چلے گئے جو تعلق نہیں رکھتے تھے آج وہ بھی افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم اس شخص کی قدر کر لیتے، کاش ہم اس شخص کو سمجھ لیتے، کاش ہم اس کے پاس اپنا اور بیٹھنا شروع کر دیتے، اس کی صحبت حاصل کر لیتے، ہمیں بھی کچھ مل جاتا. لیکن مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. ایک زمین سے اٹھتا ہے، اللہ رب العزت اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلا دوسرا اس بستی کے اندر بھیج دے دیتا ہے. تلاش کرو گے مل جائیں گے. تلاش کرنے سے بندے نے کیا کیا نہ کیا. تلاش کرو مل جائیں گے. آج بھی قطب موجود ہیں، آج بھی ابدال موجود ہیں، آج بھی غوث موجود ہیں، آج بھی اللہ رب العزت کے چاہنے والے موجود ہیں. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سچی محبت اللہ سے جوڑیں، سچا رشتہ اللہ سے حاصل کریں، اپنا دل اپنے اللہ کے لیے خالی کر دیں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب ان باتوں پر عمل کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر کے اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں کہ میرے دل میں، میرے شیخ کے دل سے اللہ کی محبت آ رہی ہے. دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اپنی زبان کو تالو سے لگا لیں، ناک سے سانس لیں. دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ اللہ اس دل میں تیرا دیا جلے رب، اس دل پر تیرا راج رہے. اس دل میں تیرا دیا جلے رب، اس دل پر تیرا راج رہے. آنکھوں کو رب فرش بناؤں، آنکھوں کو رب فرش بناؤں. عرش و کرسی دل رہے، عرش و کرسی دل رہے. روح تیری دیوانی رہے رب، روح تیری دیوانی رہے رب. منیر تیرا مستانہ رہے. اللہ اللہ اللہ.
اللہ اللہ آقا رب اللہ اللہ
دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفاق وتقضي لنا بها أعلى الدرجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات. اللهم أهدنا بهداية القرآن، اللهم زينا بزينة القرآن، اللهم ألبسنا بقنة القرآن، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه وأسأله توبة. يا كثير الخير ويا دائم المعروف، يا كثير الخير ويا دائم المعروف، يا كثير الخير ويا دائم المعروف، يا حنان المنان، يا مشكل كشا، يا رزاق. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، والله خير الرازقين، والله خير الرازقين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی نور توحید سے بھر دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنے انوارات سے بھر دے، اے اللہ اس ناپاک دنیا کی محبت کو ہمارے قلوب سے نکال دے، اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت ہمارے قلوب میں بھر دے. اے آقا تو ہم سے راضی ہو جا، اے آقا تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا کے کام لے لے. اے محبوب وہ کام لے لے جن میں تیری رضا ہو، جن میں تیرے لاڈلے نبی کی رضا ہو. اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اللہ تو ہمیں ظالموں کے حوالے نہ کرنا، اللہ تو ہمیں ظالموں میں نہ بنانا، اللہ تو ہمیں جابروں میں نہ بنانا، اللہ تو ہمیں زانیوں میں نہ بنانا، اللہ تو ہمیں شرابیوں میں نہ بنانا، اللہ تو ہمیں ابرارین میں بنا لے، عابدین میں بنا لے، عاشقین میں بنا لے، عارفین میں بنا لے، اپنے اہل اللہ میں شمار فرما دے، اپنے نیک بندوں میں شمار فرما دے. اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، حقیقت میں گندے ہیں. رب کریم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں. اللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. اللہ تیرے ایک ہونے کا اقرار کیا ہے، نبی کو آخری نبی مانا ہے. اے اللہ، اے اللہ اپنے نبی کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما دے، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما دے. سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنا خاص بندہ بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے. اے اللہ اگر تو راضی نہ ہوا تو کون راضی ہوگا؟ اللہ اگر آج راضی نہ ہوا تو کب راضی ہوگا؟ اے رب کریم آج اہل علم کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ آج فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے،
اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا کے کام لے لے، اپنی رضا کے کام لے لے، اپنی رضا کے کام لے لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں، تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، تجھ سے تیرا قرب مانگتے ہیں، تجھ سے تیری معیت مانگتے ہیں، تجھ سے تیرا عرس مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے دربار کی حضوری نصیب فرما دے، اے اللہ تو ہمیں اپنے دربار کی حضوری نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم مان رہے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن رب کریم تیری رحمت تو اس سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ اپنے رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، اپنے رحمت کا سایہ ہمارے اوپر برسا دے۔ اے اللہ اپنے رحمت کا سایہ ہمارے اوپر کر دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ انسان ہیں گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن رب کریم تیری رحمت سے اس سے زیادہ وسیع ہے، تیری رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دے، اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دے، اپنا خاص کرم فرما دے، اپنا خاص کرم فرما دے، اپنا خاص کرم فرما دے۔ جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دینا۔ اے اللہ موت تو برحق آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کہاں آ جائے، کیسے آ جائے، اللہ ایمان پر خاتمہ فرمانا، ایمان پر خاتمہ فرمانا، ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ اللہ موت کے وقت یاد رکھ لینا، اللہ موت کے وقت لاج رکھ لینا، اللہ ہر وقت لاج رکھ لینا۔ اے اللہ دنیا میں بھی لاج رکھ لینا، آخرت میں بھی لاج رکھ لینا۔ موت کے وقت زبان پر کلمہ جاری کر دینا۔ اے اللہ شیطان نئے نئے طریقے دکھاتا ہے اللہ کے وقت میں، اللہ اس کی گمراہیت سے ہماری حفاظت فرما لینا۔ اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دینا، اپنی یاد نصیب فرما دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نصیب فرما دینا۔ اے اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، خیر و عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اس دنیا میں انسان بھی بیمار ہیں، جنات بھی بیمار ہیں، پنچھی پرندے چوپائے بھی بیمار ہیں، تیری بری اور بحری مخلوق بھی بیمار ہے۔ اللہ تو سبھی کو شفا کلی شفا عاجل عطا فرما دے۔ اللہ تو سبھی کے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ کتنے لوگ ہسپتالوں کے اندر ہیں جو علاج کرا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو بھی شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ کتنے لوگ اپنے گھروں کے اندر علاج کر رہے ہیں، اللہ ان کے پاس علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، اللہ وہ تیری امید کے طلبگار ہیں، وہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں کہ اللہ رب العزت کی غیبی مدد کب ہمارے اوپر آئے گی، ہمارا بیمار شفا پائے گا۔ اے اللہ تو وہاں بھی شفا عطا فرما دے، اللہ تو ان کو بھی شفا عطا فرما دے، اللہ تو ان کو بھی شفا عطا فرما دے۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، خیر و عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ جس طریقے سے پریشان ہیں سبھی کی پریشانی کو دور فرما دے، سبھی کی پریشانی کو دور فرما دے، سبھی کے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، سبھی کے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرما دے، سچا عشق نصیب فرما دے، سچی محبت نصیب فرما دے، سچی معرفت نصیب فرما دے، اپنی یاد میں درد بھرا دل نصیب فرما دے، نم بھری آنکھیں نصیب فرما دے، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ مدرسہ ہے، اے اللہ اس مدرسے کو آباد فرما دے، اے اللہ اس مدرسے کو آباد فرما دے، یہاں پڑھنے والے بچوں کے اللہ اپنا نیک بندہ بنا دے، عالم حافظ قاری عامل عامل بنا دے۔ اے اللہ یا مددی جو کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی اپنی سچی محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ ان کا سایہ عطا دے، اس بستی پر قائم اور دائم فرما دے۔ اللہ
ان کی برکتوں سے، اور جتنے یہاں مدرسین مدارس بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کی برکتوں سے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس مجلس میں کوئی نیک بندہ تو بیٹھا ہوا ہوگا، اللہ اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لے، یہاں آنے کو قبول فرما لے، جو بات کہی گئی اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ میرے والد و محترم پیر و مرشد کے مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کے فیض و برکات کو تا قیامت تک جاری اور ساری فرما دے۔ اے اللہ اس سنبھل میں جتنے مدرسے خانقاہ ہیں اللہ سبھی کو آباد فرما دے، اللہ سبھی کو آباد فرما دے، اے اللہ سبھی کو کام کرنے کا حوصلہ ہمت عطا فرما دے۔ اللہ ہماری اس دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیض سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ یہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب ہیں، ان کو خلافت بھی ہے اجازت بھی ہے نقشبند سلسلے کے اندر، آپ لوگ ان سے رابطہ رکھیں، ان سے جڑیں، اور انشاءاللہ بھی جلدی انشاءاللہ حلقہ لگائیں گے۔ میں نے ان کو کہہ دیا ہے انشاءاللہ جلدی حلقہ لگائیں گے، کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عید کے بعد میں پابندی کروں گا اس چیز کی، کہ عید تک میں مصروف ہوں، رمضان تک مدرسے کی بھاگ دوڑ ہے، انشاءاللہ عید کے بعد صحیح حلقہ لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ ان کا ساتھ دیں اور ان سے جڑیں، ان سے فیض حاصل کریں، کیونکہ جب کوئی اڑ جاتا ہے نا تب چلتا ہے کہ کون کیا تھا، جب تک رہتا ہے تو قدر نہیں کر پاتے، جب چلا جاتا ہے تو لوگ قدروں کی نظر سے دیکھتے، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ ان سے جڑیں، ان سے فیض حاصل کریں، اللہ ہم سب کو اپنا بنائیں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں، ابھی ہمارا کہنا کہ مجھے تقریر رکھتے ہیں 5 کرنے کے لیے، اور تھوڑا سا کیا گیا تو